بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اور متکبر چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے کہ حق کی طرف سے منہ موڑ لینا، لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا کہ مطلب میں بہت بڑی چیز ہوں اور لوگ بہت مجھ سے کمتر ہیں ہر چیز میں۔ ایسے کپڑے پہننا یا اپنے آپ کو بہتر اور نیک سمجھنا، مطلب کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت نمازی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں بہت متقی ہوں، میرے کپڑے بہت اچھے ہیں، میں اگر آپ کسی شادی میں گئے ہیں تو آپ کا ڈریس بہت اچھا ہے، آپ ایسے اکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں تکبر میں آتی ہیں۔ تکبر انسان کو آگ میں لے کر جانے والا ہے۔ اگر دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اللہ اسے اس کے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا ڈال دے گا۔ یہی تکبر ابلیس کے اندر آ گیا تھا جب اس نے سجدہ سے انکار کیا۔ اس طرح انبیاء کی دعوت کا انکار کرنے والے بھی تکبر کا شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ دوزخ نے کہا، میرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ متکبر شخص قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، اور اسی طرح وہ جہنم کے قید خانے میں داخل ہوں گے جس کا نام بلس ہوگا، اور ان پر آگ چھا جائے گی، انہیں اہل جہنم کی زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے رب العالمین۔ لیکن تکبر سے بچنے کے لیے ہمیں کون سے ہم طریقے اپنا سکیں، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ سنت سے ہی دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون سے طریقے بتا کے گئے ہیں۔ تو تکبر کو ختم کرنے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے جن سے نفس سیدھا رہے، کیونکہ یہ نفس کی بیماری ہے۔ ایسے کام کرنے چاہیے جسے ہم ہماری شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر بھی تکبر سے بچا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ خود سے دھو لیتے، کم قیمت کپڑا پہن لیتے، کم قیمت سواری پر سوار ہو جاتے، جو کی روٹی کھا لیتے، غلام کی دعوت قبول کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر تکبر نہیں جو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لے اور بازاروں میں گدھے پر سواری کر لے، بکری کو باندھ کر دودھ دوہ لے۔ عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ان کا گزر بازار سے ہوا، انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کس وجہ سے اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے غنی کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تکبر کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم اپنی ماسیوں، اگر ہمیں کوئی ماسی دعوت دے گی تو کیا ہم اس کی دعوت قبول کر لیں گے، یا ہم کسی ماسی کے ساتھ اس کی پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ یا ہمیں بڑی بڑی شان والی گاڑیاں چاہیے، بڑی اچھی سواریاں چاہیے؟ اگر ہمیں کوئی مطلب ایسے
کم جیسے گدھے پر سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں خچر کی سواری تھی، اور آج ہم خچر کو کتنی بری چیز سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو ہر چیز الٹ کر لی ہے، ہم نے ڈائننگ ٹیبل خرید لی ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، انگریزوں کی چیزیں ہم نے لے لی ہیں، اور اس پہ بیٹھ کر ہم لوگ جو ہے بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو کی روٹی جو کہ اتنی فائدہ مند ہے، اتنی اچھی، اتنی بہترین روٹی ہے، اس روٹی کو ہم نے سال میں دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ کھاتے ہیں، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ آج ہمارے پاس اتنی بیماریاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سنت پہ عمل نہیں کیا۔ اور پھر کم قیمت کپڑا، کیا ہم کم قیمت کپڑا پہننا پسند کرتے ہیں؟ ہمیں تو ڈیزائنر کے کپڑے چاہیے، ہمیں تو نیم برانڈ کپڑے چاہیے، ہمیں تو ہر چیز استغفر اللہ نیم برانڈ چاہیے۔ کم قیمت چیزیں، کم قیمت سواری، غلام کی دعوت قبول کرنا، کسی غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لینا، یا مزدوروں کی طرح کام کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہم کرتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہماری شان کے خلاف ہیں۔ کیا ہم اپنے نفس کی اس بیماری کو کم کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اس تکبر سے بچ سکیں؟ رائی کے دانے کے برابر تکبر، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر ہوگا تو آپ سوچیں کہ وہ انسان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ رائی کا دانہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کر دے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ اسے اس کے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا ڈال دیں گے، مطلب چہرے کے بل اوندھا ڈالے جائے گا۔ یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم نے تو مسلمانوں نے وہ چیزیں اختیار کر لی ہیں جو مطلب ہمارے دین کی ہیں ہی نہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا چیزیں لے لی ہیں۔ ہمارے دین میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے 1400 سال پہلے ہمیں ہر چیز سکھا گئے، وہ چیزیں ہم نہیں کر رہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں تو مغرب میں زیادہ تر چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کی جا رہی ہیں، ان کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ الٹا ہو گیا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ اسی چکر میں ہم اتنے تکبر میں آ گئے ہیں کہ میرا ڈیزائن، یہ میرا ٹائپ نہیں ہے، یہ میرے کپڑوں کا ٹائپ نہیں ہے، یہ میرے کھانے کا ٹائپ نہیں ہے، میں بہت پکی ہوں، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہم یہ تو دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند تھی۔ وہ دنیا کے نمبر 1 آدمی ہیں، اور صرف اونلی واحد ایک آدمی ہیں دنیا کے پوری کائنات کے کہ جو کامیاب انسان ہیں۔ اور اگر ان کو ہم نہیں دیکھتے، ان کے اعمال دیکھ کر ہم اپنا عمل ویسا نہیں کرتے، تو اب سوچیں کہ ہم خسارے میں ہیں۔ وہ ہے نا، ان الذین والعصر ان الذین آمنوا، ساری دنیا خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں اس دنیا میں یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا جو یہ تکبر ہے، یا اللہ اگر ہم کپڑے پہنے تو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اگر ہم پہنے ہمیں تکبر نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اکڑ کر چلنے کے لیے نہیں، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اگر ہے تو یہ سب دیا ہوا اللہ کا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی وہ سب اللہ کا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہمیں کس چیز پہ اکڑنا اور کس چیز پہ فخر کرنا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم دنیا میں کس طرح سے رہیں اور کس طرح کامیاب انسان بنیں، اور اس تکبر جیسی لعنت سے ہم بچ سکیں۔ آمین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔